اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسی سے حسن سلوک تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کیا خوبصورت نسخہ ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، گھر والے بھی بیزار، باہر والے بھی بیزار۔ ہم حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف مسکرا کے ملنا، اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ دینا؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ رات کو صاحب 12 بجے آتے ہیں گھر میں اور فل آواز میں ٹی وی کھول دیتے ہیں۔ بھئی کراچی میں ہمارے ہاں 12 بجے کا ٹائم ہے، 11-12 بجے لوگ سوتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں سوتے۔ آپ 12-1 بجے رات کو 2 بجے آئے گھر پہ اور فل آواز میں آپ نے لگا لیا، خبریں سن رہے ہیں تو یہ سن رہے ہیں تو، اور برابر میں کوئی بندہ سو رہا ہے، وہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ آپ سے کچھ کہے تو آپ کہتے ہو بھائی میں تو اپنے گھر میں ہوں، کھلا کھاؤں ننگا نہاؤں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اوپر اس سے الجھ پڑتے ہیں ہم۔ یعنی باہر ممالک میں مہذب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں آپ جائیں، وہاں رات کو ہارن بجانے پہ بھی پابندی ہے، کسی کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ہم رات کو فون پہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، فون پہ پتہ نہیں کتنی باتیں لاؤڈ کرتے کرتے آگے اپنا دروازہ، اپنی بیل، اور اندر گئے، پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہے۔ اب ایک بندے پڑوسی کو اگر صبح اٹھ کے جانا ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی صرف یہی ہے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، جو برابر میں جس کی میرے ساتھ جس کی دکان ہے وہ میرا پڑوسی نہیں ہے، وہ بھی تو پڑوسی ہے۔ میرے آفس میں میری برابر والی سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا کولیگ، وہ میرا پڑوسی نہیں ہے۔ اگر میری ذات سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کھانس رہا ہوں اس کی طرف منہ کر کے، میں میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بیچارہ اذیت میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کہہ بھی نہیں رہا، منہ میں پورا گٹکا کر کے باتیں کرتے ہیں، اگلا بندہ دیکھ کے اس کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بیچارہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، کسی کی دیوار پہ آپ نے پیک مار دی پڑوسی کے۔ اخلاق ہمارا کہاں چلا گیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی دیکھیے، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ۔ اگر بالفرض پڑوسی کی ذات سے آپ کو تکلیف پہنچے تو پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ کے آفس میں برابر والا بندہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں، اگر ایک ہی روٹی ہے تو آدھی اس کو دیتے ہیں، آدھی خود کھا لیتے ہیں۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے اور سجدے میں ساری رات عبادت کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے اس کا پیٹ بھر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھیں، قرب الہ جب بھی کسی کو ملا ہے نا، اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں۔